السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے درس میں آپ کے سامنے سورہ جو ہے بقرہ آیت نمبر جو ہے 61 سے لے کر 65 تک آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی اور اس کا ترجمہ آپ کو سنایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ناظرین کرام، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب آپ کے سامنے 61 نمبر جو آیت ہے اس کا میں ترجمہ حاصل کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب نے کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، جو زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے لائے۔ مِن بَقْلِهَا، ترکاریوں سے، وَقِثَّائِهَا، اور ککڑی سے، وَفُومِهَا، اور گیہوں سے، وَعَدَسِهَا، اور دالوں سے، مسور سے، وَبَصَلِهَا، اور پیاز سے۔ یعنی کہنے لگے کہ ہمیں ایک قسم کا کھانا جو دیا جاتا ہے یہ ہم نہیں لیتے، ہمارے لیے جو ہے یہ ترکاریاں، سبزیاں، یہ ککڑی، یہ گیہوں اور یہ مسور اور یہ پیاز وغیرہ یہ ہمیں چاہیے کھانے کے لیے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا کہ تم جو تبدیل کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ جو ادنا ہے، بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور اس کے بدلے میں جو بہترین ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تم کو دسترخوان، من اور سلوہ دیا بغیر محنت کے تمہارے سامنے کھانے کے لیے وقت پر حاضر، تم اس بہترین چیز کو تبدیل کرتے ہو ادنا چیز کے ساتھ۔ احبطوا مصر، شہر میں اتر جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، بس تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان کے لیے، مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت
والمسکنہ اور محتاجی، وباؤ بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ذالک بانہم یہ اس لیے کانوا یکفرون بآیات اللہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ ذوالجلال کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے نہ حق، ذالک یہ اس لیے ہم نے کیا، بما عصوا وکانوا یعتدون کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے نافرمانی میں۔ یہ آیت 61 نمبر لمبی ہے۔ اب 62 نمبر، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى اور وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، والسابعین اور بے دین لوگ، سابی ان کو کہا جو بے دین لوگ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو یعنی یہودیوں میں سے، نصارہ سے اور بے دین لوگوں میں سے، من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور اچھا عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ یہ آیت نمبر ہے 62۔ آگے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اوپر کر دیا، تمہارے اٹھا لیا تمہارے اوپر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو مَا فِيهِ جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ آیت نمبر ہے 64، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور تمہارے اوپر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آگے ہے آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور البتہ تحقیق ہم نے جان لیا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے متعلق کیا کی، زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پس کہا ہم نے ہو جاؤ تم ذلیل بندر۔ اب دیکھیں اللہ کے انعامات دیکھیں کتنے ہیں، اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی ہٹ درمیاں کتنی ہے کہ آخر عبادت کے لیے ایک ہفتے کا دن ان کے لیے خاص ہے کہ اس میں یہ کام نہیں کریں گے، انہوں نے کیا۔ اللہ ذوالجلال ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ تو سامعین کرام یہ دیکھیں، یہ آیات میں نے 5 آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں اللہ ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے من سلوا دیا، لیکن کہنے لگے ہم ایک کھانا روزانہ نہیں کھا سکتے، حالانکہ من اور سلوا ایک میٹھی چیز، ایک نمکین چیز، نمکین چیز کو دل کرتا وہ کھائیں، میٹھی کو کرتا ہے وہ کھائیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو دسترخوان ہے وہ کتنا عظیم اور اچھا ہوگا، کتنا لذیذ ہوگا۔ لیکن اس قوم کو اپنے نبی کے ساتھ سوالات کرنے کی عادت اور نافرمانی کرنے کی عادت ان کے اندر بسی ہوئی، کہنے لگے ہمیں ایک کھانا نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ جو زمین اگاتی ہے نا، جو ترکاریاں، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور یہ پیاز وغیرہ یہ ہمیں چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر کھیتوں میں جاؤ، جا کر کھیتی باڑی کرو، اگاؤ، محنت کرو۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہوں نے جو چیز ہم سے مانگی وہ کم تر ہے، جو ہم ان کو دے رہے تھے وہ اعلیٰ تر تھی۔ عظیم کھانے چھوڑ کر جو ہلکے کھانے ہیں ان کا انہوں نے انتخاب کیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ زمین میں محنت کرو، کاشتکاری کرو، اور اللہ کہتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ذلت ان پر ذلت کر دی، ان کو ذلیل بنا دیا، اور ان کو ہم نے محتاجی میں ڈال دیا۔ وباؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، اللہ ذوالجلال نے ان سے بے شمار وعدے لیے، یہاں تک کہ فرمایا جو تم کو میں نے دین دیا ہے، احکامات ان کو پکڑو۔ اب یہ ماننے والے نہیں، اللہ نے طور پہاڑ ان کے سر پہ اوپر کر دیا، ہمارے احکامات کو لو، نہیں لوگے تو طور پہاڑ تمہارے سروں پر آ جائے گا، کچلے جاؤ گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر مان گئے، پھر دوبارہ پھر بدل گئے۔ یعنی یہ نافرمان قوم ہے۔ ہفتے کے متعلق ان کے لیے مسائل اللہ ذوالجلال نے ہفتے کا دن ان کے لیے تعلیم، ان کے لیے تعظیم کا بنایا، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے کہ جمعے کو اٹھیں، اٹھ کر پھر جو کام کرنے ہیں، سورہ کہف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی علیہ السلام پر زیادہ کثرت سے درود پڑھنا ہے، نہانا ہے، اور اول گھڑی میں مسجد میں آ کر جمعے کے لیے انتظار کرنا ہے، خطبہ جمعہ سننا ہے، اور یہ سارے احکامات جمعے کے ہمیں اللہ ذوالجلال نے دیے۔ تو ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ہم جو بھی کام ہوتا ہے، پہلے تو ہمارے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، پھر کیا کر جو بھی کام ہے، کسی نے شادی رکھنی بچے کی جمعے والے دن، کہیں سفر کرنا جمعے والے دن، کوئی بھی فنکشن کرنا جمعے والے دن، ہم کہتے ہیں جمعہ چھٹی ہے، حالانکہ جمعہ یہ تھا کہ سارے دن باقی 6 ہم کاروبار کرتے ہیں، تو جمعے والا دن ہم نکالیں، ہم تیار ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے خطبہ جمعہ سننے کے لیے جائیں۔ لیکن ہم کیسے کمزور مسلمان ہیں، ہم سارا دن جمعے والے دن سوئے رہتے ہیں، اور بھائیو جب اذان ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں ابھی اذان ہے، ابھی 15-20 منٹ خطبہ ہوگا، تو ہم آرام سے گھر نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جب ہم پتہ چلتا ہے نا اب نماز ہونے والی ہے، دوسرا خطبہ ہو گیا، اب 10 منٹ میں نماز ہو، تو بھاگ کر ہم جاتے ہیں، سنتے بھی نہیں پڑھتے، نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے اوپر ہمارے نبی کا بہت بڑا احسان ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کی دعائیں ہیں، فرمایا میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا جیسے پہلی امتوں پر آئے تھے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک اللہ ذوالجلال نے انعام توبہ کا دیا ہے کہ ہم اگر توبہ کریں، اللہ ذوالجلال امت محمد کو توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو دین رسول اللہ نے دیا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، ہمارا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہو، کسی فرقے کے ساتھ ہو، بخشش نہیں ہوگی۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کریں گے، نجات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی روزمرہ کی دعائیں اور نماز کے مسائل بھی آج انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ محنت کے ساتھ یہ پڑھا کریں، دین کو سیکھیں۔ ہمارا چینل بنانے کا یہ مقصد ہے کہ میں اس وقت اگر جدہ کے اندر موجود ہوں، میرے بھائی پاکستان میں ہیں، بے شمار شہروں میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، برطانیہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، کویت میں ہے، امارات میں ہے، سعودی عرب میں ہے، سب سے میں مجلس نہیں کر سکتا، اور یہ میرے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ یوٹیوب میں آ کر میں درس دیتا ہوں، تاکہ پوری دنیا میں جو بھی قرآن سے محبت رکھتے ہیں، قرآن کو اردو زبان میں اس کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کو ترجمہ پڑھاؤں، اور اس کے علاوہ دین کے سارے مناسک انشاءاللہ تعالی میں دعائیں آپ کے سامنے دوسرے درس میں رکھوں گا، صبح سے رات تک ترتیب کے ساتھ 2-2 3-3 دعائیں، تاکہ آسانی کے ساتھ ہم یاد بھی کرتے رہیں اور سیکھتے بھی رہیں ترجمے کے ساتھ۔ اسی طرح میں نماز کے احکامات بھی سارے آج سے شروع کر دوں گا تفصیل کے ساتھ، تاکہ جو ہے نا جو اللہ نے دین ہمیں دیا ہے ہم اس کو قرآن اور حدیث سے لیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔